عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی محترم شفیع معظم سیاح لامکانی زینت آیت قرآنی کی بارگاہ قسمنا میں نذرانہ عقیدت پیش کر لینے کے بعد معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ انتہائی پرمسرت لمحات ہیں کہ میں تو یہاں پر ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا، کیونکہ نہ کوئی میرا ایسا ارادہ تھا، نہ کوئی ایسی کمٹمنٹ تھی۔ جیسے آپ کو پتہ چلا ہے کہ میری تقریر ہے، مجھے بھی اسی ٹائم پہ پتہ چلا، تو میرے خیال سے اتنی جلدی تو کوئی کسی کو ٹائم نہیں دیتا جتنی جلدی میں نے دے دی۔ تو ویسے بھی علماء کرام جمع غفیر ہے، میرے استاذ محترم کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر ندیم بن صدیق اسلمی صاحب، جو کہ صحیح معنوں میں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ صحیح معنوں میں خادم الحدیث شریف ہیں، اور یہ رسول کریم کی حدیث کا کام کر رہے ہیں۔ اور بھی جتنے احباب بیٹھے ہیں علماء کرام، میرے بہت ہی پیارے دوست ہیں حضرت علامہ مولانا محسن رضا نعیمی صاحب، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ انہی کے والد محترم جو تھے، جو میرے والد محترم کے بہت اچھے دوست بھی تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک ولی کامل بھی تھے۔ اور بندہ عالم دین بھی ہو، دین کو بھی سمجھتا ہو، اور پھر وہ اللہ کا ولی بھی ہو۔ علماء بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ معاملہ بڑا سخت ہے، اور جب کوئی بندہ عالم دین ہو کے اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، پھر صحیح معنوں میں وہی وہ شخص ہے، اور وہی اس شے کا حقدار ہے کہ اس کے لیے کہا جائے کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میں رب ہو کے کہتا ہوں میں اس کے ساتھ دشمنی کروں گا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اعلان جنگ کروں، کہ اللہ اس کے ساتھ اعلان۔ اور وہ اعلان جنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی بہت سارا اسلحہ کی ضرورت ہوتی ہے، یا مختلف قسم کے جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ وہ جنگ کیا ہوتی ہے جو رب کرتا ہے؟ رب سامنے والے کی عقل کو معاف کر دیتا ہے، کہ جب دیکھیں نا، یہ چھوٹی بات ہے کہ آپ کو حق ہی نظر نہ آئے، جس کی تلاش کے لیے انسان ساری زندگی پھرتا رہتا ہے، اور اگر وہی آپ کو نظر نہ آئے تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، کیونکہ مجھے حضرت صاحب کے ساتھ رحمہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا ہے، صرف نظر اس کے کہ ظاہر سی بات ہے اس وقت میری ایج وہ نہیں تھی اتنی شعور کی، لیکن یہ میرے لیے یہ بھی شرف و اعزاز ہے کہ میں نے ان کے حالات زندگی بھی لکھی، الحمدللہ۔ اور یہ بالکل ایک بغیر کسی غرض کے ہوتا ہے نا، کسی کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ شاید یہ ان کے دوست ہیں تو انہوں نے کہا ہوگا، تو واللہ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں نے خود ان سے کہا تھا کہ میں یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا باعمل عالم دین، جو لوگ ان کے پاس پڑھتے رہے ہیں، وہ سب یہاں پہ موجود ہیں، کہ ساری زندگی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلا ہوا انسان، صاحب تقوی ہر اعتبار سے، اور پھر اس سے بڑھ کر جو بات ہے، ساری زندگی دین متین کی جو خدمت کی ہے وہ بغیر کسی لالچ کے کی، کوئی لالچ اپنے سامنے نہیں رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کا ذکر کم ہو جاتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا ذمہ میرے رب ذوالجلال نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ اور اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا کہ چرچے بڑے ہو جائیں، ہر زبان پہ زد عام ہو جائے، مراد یہ ہے کہ دیکھیں ان کا جو علم ہے جو یہ لوگوں کو دے کے گئے ہیں، اللہ کے فضل سے آج ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پوری دنیا پہ موجود ہیں۔ میں پچھلے دنوں کی بات ہے، میں حضرت کو بتا رہا تھا، میں اٹلی کے ایک صوبے میں گیا، اس کا ایک شہر تھا کمپنیولا، میری وہاں پہ تقریر تھی میلاد شریف کے مہینے کی بات ہے جو لاسٹ میں گزرا ہے، تو وہاں پر مجھے ایک آدمی ملا اور ان سے میری جب بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کی جو وضاحت ہے، کیونکہ یورپ میں رہنے والے لوگوں کو ہم روز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آپ کی وضاحت جو ہے وہ بڑی اور ہے، تو کیا وجہ ہے؟ وہ انہوں نے خود مجھے کہا، مجھے نہیں پتا وہ گجرات کے تھے، وہ کہتے ہیں یہ ایک ہمارے استاد صاحب تھے گجرات کے، ابھی نام بھی نہیں لیا، کہتے ہیں یہ سارا ان کا فیض ہے۔ میں نے کہا آپ کے استاذوں کا کیا نام تھا؟ تو انہوں نے جب بتایا تو میں نے پھر ان کو بتایا کہ جو آپ کے استاد صاحب ہیں ان کی زندگی کے اوپر، بائیوگرافی کے اوپر مجھے بھی کچھ نہ کچھ لکھنے کا شرف و اعزاز حاصل، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل چرچا بھی یہ ہے اور اصل بلندی بھی یہ ہے کہ وہ تو چلے گئے ہیں لیکن دنیا کے کونے کونے میں کہیں نہ کہیں ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ موجود ہیں۔ اسی طرح رجو ملیا کے اندر بھی، بلکہ وہی یہ قبلہ جانتے ہیں، پھر بات بھی ہوئی تھی ہماری شاید، تو وہ مجھے وہاں پہ ملے اور جب میں نے ان کا رہن سہن دیکھا، میرے ساتھ ان کی 2-4 نمازیں گزری تو میں بڑا انسپائر ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے یہ بتایا۔ بہرحال یہ اللہ والے تھے، تو اللہ والوں کے بارے میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کبھی آپ کسی کو اللہ والوں کی زندگی پڑھنے کا بڑا شوق ہونا، یہ تو علماء بیٹھے ہیں، عام عوام کے لیے بات ہے۔ ہاں محمد اکمل صاحب، تو وہ کبھی رسالہ کشیریہ پڑھے، یہ بڑی معتبر ترین کتاب ہے، علماء سارے جانتے ہیں، اس کے اندر یقین مانے، میں نے اس کو الحمدللہ کئی مرتبہ پڑھا ہے، وہ میری سٹڈی میں رہتا ہے، اس کے اندر جس طرح بزرگ، اور وہ معتبر ترین کتابوں میں سے کتاب ہے، اور آپ ایسے کہہ لیں کہ تصوف کے میدان میں وہ سیکنڈری سورس نہیں بلکہ پرائمری سورس ہے، کہ اس سے آگے کئی کتابیں نکلی، وہ جو کتاب ہے اس کو اگر پڑھیں تو ان کے جو بزرگ ہیں کتابوں کے اندر جن کا ذکر ہے، اس کتاب کے اندر کئی بزرگ ایسے ہیں، جب میں ان کی حالات زندگی پڑھتا تھا تو مجھے قبلہ مفتی طفیل نعیمی صاحب کی یاد آتی تھی۔ یہ میں کوئی تیاری کر کے نہیں آیا یا میں کوئی پورا پلاننگ آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنے دل کی بات ہوں، بلکہ میں نے اس کے اندر حضرت سر سختی ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے، جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں، ان کے مرشد بھی ہیں، اور حضرت جنید بغدادی کو تو آپ خود فرمایا کرتے تھے نا، تکلم علی الناس، کہ اے جنید لوگوں کے ساتھ واز کیا کرو، تقریر کیا کرو، اور لوگوں کو درس و تدریس جو ہے باقاعدہ طور پہ ممبر پر بیٹھ کے اس سلسلے کو شروع کر دو۔ لیکن آپ کے اندر ایک جھجک تھی اور آپ نہیں کرتے تھے، کوشش کرتے تھے لیکن ہو نہیں پاتا تھا۔ ایک دن سوتے ہیں تو مقدر جاگ جاتے ہیں، میرے اور آپ کے کریم آقا خواب میں تشریف لے آتے ہیں، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے حضور کا تشریف لے، یہ تو آج کل ایک لوٹ سیل کا میلہ لگا ہوا ہے نا، کہ عمران بھائی ہر بندے کو ہی
نظر آتے ہیں یا جو بھی ہے، یہ ہم بدگمانی نہیں کرتے، یہ مومن کی شان نہیں ہے. لیکن میں نے حضرت عبد الوہاب جو تھے نا شعرانی، ان کی کتاب کے اندر یہ بات پڑھی تھی کسی صوفی کے حوالے سے. مجھے اس کا نام بھی یاد تھا، شاید ابھی نام بھی یاد آ جائے گا. ان کو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کا تو بڑا مرتبہ ہے. وہ آیا اور اس نے آ کے آپ کے پاؤں چومے، ہاتھ چومے، لوگ بیٹھے تھے، مجلس لگی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ کا بڑا مرتبہ، میں نے رات کو آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جنت میں پھر رہے تھے اور بڑے بڑے محلات آپ کے قبضے میں تھے اور آپ جنت میں تھے. تو آپ نے پتا آگے سے کیا فرمایا تھا؟ شاید کوئی آج کل کا بندہ ہوتا تو وہ یہ کہہ دیتا کہ اس کے تو پمفلٹ بننے چاہیے، اس مرید کو تو اس سے مبارک کی محفل پہ کھڑا کر دینا چاہیے تاکہ یہ ہمارے جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو ہماری خصوصیات ہیں، یہ لوگوں تک پہنچائے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جب آپ کو اس نے ایسا بات کہی نا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ آپ نے فرمایا شیطان کو اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا تجھے بے وقوف بنانے کے لیے، وہ میری ہی شکل میں آ گیا تھا کہ میں تو بڑا گناہگار سا آدمی ہوں، میں کہاں جنت میں پھر رہا ہوں. لیکن ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، یہ جنت میں جانا آسان کام نہیں ہے. یہ حضرت سفیان ثوری بھی فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی اتنے تعجب کی بات نہیں ہے. کیا سب ہیں علماء؟ تو میں اب آپ کو کیا بتاؤں، سارے ہی مجھ سے بڑے ہیں ہر اعتبار سے. یہ عام عوام کے لیے میں بس بات سنا رہا ہوں کہ سفیان ثوری نے خود یہ بتایا اور یہ ان کا قول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے چمبے کی بات نہیں ہے، لیکن جب کوئی بندہ جنت میں چلا جاتا ہے یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یار اتنا وہ قابل تھا، اتنا وہ تقوی والا تھا، اتنے اس کے اعمال جو تھے وہ برابر تھے کہ اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی. یعنی کہ اس قدر کٹھن مرحلہ ہے یہ جو جنت کا مرحلہ. تو حضرت جنید بغدادی کو جب حضور کی زیارت ہوتی ہے تو اس وقت آپ دوڑے دوڑے جاتے ہیں اپنے ماموں جان کے بعد کہ میں جا کے ان کو بتاؤں کہ آپ مجھے حکم دیتے تھے نا، کیا کرتے تھے تکلم علی الناس. آج تو رسول خدا نے بھی مجھے خواب میں آ کے کہہ دیا ہے تکلم علی الناس. حضور نے فرمایا نا کہ جنید واز کیا، تقریر کیا. اب فرماتا ہے میں دوڑا دوڑا گیا، میں ابھی وہاں پہنچا تھا کہ میرے ماموں جان پہلے سے دروازے پہ کھڑے میرا انتظار فرما رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ جنید ہم کہتے تھے تو واز نہیں کرتے تھے، اب تو کریم آقا نے فرما دیا ہے اب بھی واز نہیں کرو. وہ جنید بغدادی ان کے مرشد کریم جو حضرت سر سختی تھے، ان کا جب وقت وصال آیا نا میں نے اس بات کو یہ شکر کہ میں نے حضرت صاحب کی زندگی کے اندر یہ چیز دیکھی ہے اور مجھے یہ ملی جب میں نے ان کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ صحیح معنوں میں ایسے ہی بندے تھے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت سر سختی جنید بغدادی کی شاید اخیر وقت بلا کر تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنید جب میں مر جاؤں گا تو مجھے بغداد کی سرزمین میں دفن نہیں کرنا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ مرشد گرامی کی کیسی وصیت ہے، یہ کیسا حکم ہے. اور میں نے پھر ان سے عرض کیا حضرت آپ کی بدولت تو اللہ نے بغداد کو کتنے رنگ لگا دیے، بے شمار اللہ کے ولی ہیں جن کو ولایت کا راستہ آپ کے سبب سے مل گیا ہے، ہزاروں لوگ ہیں
جن کو رسول کریم کے دربار کا راستہ آپ نے دکھایا ہے، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دفن نہ کرنا اور مجھے بغداد کی سرزمین سے باہر دفن کرنا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جنید میں اس لیے ایسا کہتا ہوں کہ مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بولے مجھے یہ شر سختی کیا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت آپ کو کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا آج تو بات ہی ہونا نا یہی شیخ حرم ہے جو چلا کر بیچ، میں اس پہ زیادہ کلام نہیں کر سکتا، لوگ شاید اس کو کرٹیسزم سمجھ لیتے ہیں، میں بالکل اپنی بات، اپنا عقیدہ، اپنا معافی ضمیر بیان کرنا یہ ہر بندے کا حق ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا، اپنے افکار، اپنے خیالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے دائرے میں رکھ کر ہر بندہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو کسی کے سامنے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے باہر آنا ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ شاید کوئی اتنا کامل ہو گیا کہ دوسرے سارے بیکار ہو گئے، یہ سٹیٹس نہیں ہے۔ تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا، میں بس بات ختم ہو، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے بغداد کی سرزمین میں دفن نہ کرنا۔ آپ نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں بڑا گناہگار ہوں۔ عمران صاحب میں آپ کو معذرت، آپ نے فرمایا یہ وجہ ہے میں بڑا گناہگار ہوں، یہ نہ ہو کہ تم مجھے دفن کرو زمین اٹھا کے مجھے دفن کرو۔ جب میں نے یہ بات پڑھی اس سے آگے بندہ کیا بیان کر سکتا کہ کس قدر تقویٰ ہے، کس قدر پرہیزگاری ہے، کس قدر خوف خدا ہے۔ اور یہ ان کا قول تھا کہ جنید بغدادی کو جب درس میں داخل کرو، حضرت صاحب پہلے مولوی تھے پھر صوفی تھے، یہ میں جملہ بڑے دھیان سے بات کر رہا ہوں، آپ علماء بھی بیٹھے ہیں، یہ پہلے صوفی پھر مولوی نہیں بنے، یہ پہلے مولوی بنے ہیں پھر صوفی بنے ہیں۔ اور یہ جنید بغدادی کو جب مدرسے میں داخل کروایا تھا نا تو سری سختی نے یہی کہا، ہم نے فرمایا مامو جان کوئی دعا تو دے دینا، اب آپ نے مجھے دین کے راستے میں جو چھوڑ دیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا رسول اللہ کے دین کا راستہ ہے، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے، لیکن میں تجھے یہ دعا دے دیتا ہوں، اللہ تجھے پہلے صوفی اور پھر مولوی بننے سے بچائے، اللہ پہلے تجھے دین سیکھنے کی توفیق دے، پھر کیا ہو پھر تو صوفی بن جائے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کی سیرت پہ چلیں، ان کو پڑھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں رسول اللہ کے دین پہ چلتے ہیں۔ دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، کسی بات سے دل دکھا ہو، آپ لوگوں سے اللہ سے معافی کرتا ہوں۔